قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہری پور، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، میاں والی اور مظفر گڑھ میں پولنگ جاری۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ چھٹی کے روز بھی ووٹرز ٹرن آؤٹ کم۔ چیچا وطنی میں بابو ٹاؤن کے رہائشی دلہا حافظ غلام فرید اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیا۔ ضمنی انتخابات میں سیاسی جماعتوں کی مقبولیت کا امتحان۔ مجموعی طور پر 105 امیدواروں میں تگڑا مقابلہ، 82 آزاد امیدوار بھی میدان میں۔ این اے 18 ہری پور میں عمر ایوب کی اہلیہ اور آزاد امیدوار شہناز، نون لیگ کے بابر نواز سمیت پیپلز پارٹی کے ارم فاطمہ کے درمیان مقابلہ۔ حلقہ این اے 129 میں 17 امیدوار مد مقابل۔ نون لیگ کے میاں محمد نعمان کا حماد اظہر کے بھانجے آزاد امیدوار ارسلان احمد سے مقابلہ۔ این اے 185 ڈی جی خان میں نون لیگ کے محمود قادر لغاری اور پیپلز پارٹی کے سردار دوست محمد کوسہ میں کڑا مقابلہ۔ این اے 96 فیصل آباد میں نون لیگ کے طلال بدر چودھری کا آزاد امیدوار نواب شیر سے بڑا مقابلہ ہونے کا امکان۔ فیصل آباد کے حلقے 104 میں نون لیگ کے راجہ دانیال اور 4 آزاد امیدوار۔ کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لائیں، انتخابی عمل میں غیر جانبداری یقینی بنائیں۔ ضمنی انتخابات کے لیے ڈی آر اوز اور آر اوز کو ہدایات جاری۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر متعلقہ افسران کو سخت تادیبی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی وارننگ۔ میڈیا پولنگ سٹیشن کے غیر سرکاری نتائج پولنگ کے اختتام کے کم از کم 1 گھنٹے تک نشر نہ کرنے کا پابند۔ ذرائع ابلاغ کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری۔ ضمنی انتخابات کے لیے 2792 پولنگ سٹیشنز میں سے 408 انتہائی حساس اور 1032 حساس قرار۔ مجموعی طور پر پنجاب پولیس کے 20,000 سے زائد افسران اور اہلکار بھی مامور۔ سیکیورٹی کے لیے پاک فوج بھی تعینات۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق دفعہ 144 اور اسلحہ پابندی کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس ہے۔ امن و امان یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کئی مقامات پر فلیگ مارچ۔ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے پولنگ کیمپس خالی، عظمہ بخاری کا دعویٰ۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے ویڈیو بھی جاری کر دی۔ کہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پولنگ کیمپس میں ووٹرز کی گہما گہمی ہے، تحریک انصاف کے پولنگ کیمپس خالی پڑے ہیں۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس پر موٹر سائیکل و کار ریلی، جیالوں کی بھرپور شرکت۔ پارٹی رہنما فیصل میر نے ریلی کی قیادت کی۔ پولیس نے ریلی کو لبرٹی ناکے پر روک لیا۔ ریلی لبرٹی گول چکر سے شروع ہو کر صدیق سینٹر سے واپس لبرٹی پر ختم۔ لاہور میں جماعت اسلامی کے اجتماع کا تیسرا اور آخری روز۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ہم پورے نظام کو چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں۔ عام انتخابات کے اعلان تک کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ جب تک عام انتخابات کا اعلان نہیں ہوگا ہمارا کوئی امیدوار حصہ نہیں لے گا۔ وفاقی آئینی عدالت تحریک انصاف کی عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس امین الدین نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ 5 رکنی لارجر بینچ 25 نومبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس عامر فاروق 5 رکنی لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے۔ تحریک انصاف نے کمیشن کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ Arrangement of such type events, not only charity bazaar but also where the foreign office families can get together, have their guest countries, their diplomats اور مل کے کوئی سال میں 1-2 دفعہ یہ گیدرنگ ہونی چاہیے۔ سو مجھے بڑی خوشی ہے کہ پفا جو ہے وہ ہر سال یہ بہترین ارینجمنٹ کرتا ہے۔ لاسٹ ایئر آئی ہیڈ دی آنر ٹو بی ہیئر ایز ویل۔ تو آئی وش یو آل دا بیسٹ، ہیو اے ویری گڈ ڈے، انجوائے یور سیلف اینڈ اللہ بلیس یو آل۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔ نائب وزیر اعظم نے دفتر خارجہ میں مینا بازار کا افتتاح کر دیا۔ سٹالز کا بھی معائنہ کیا۔ کہتے ہیں کہ گزشتہ برس بھی مینا بازار کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس کا انعقاد بھی اہمیت کا حامل ہے۔ دوست ممالک کے سٹالز پاکستان سے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ مینا بازار کا انعقاد فارن آفس ویمن ایسوسی ایشن کی طرف سے کیا گیا۔
پاکستان کی غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ حملوں میں معصوم بچے، خواتین جاں بحق اور زخمی ہوئے. حملے شرم الشیخ میں طے پانے والے امن معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں. پاکستان آزاد، سرحدوں پر مبنی آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے حق میں اپنے اصولی موقف کا اعادہ کرتا ہے. فلسطینیوں پر مسلسل صہیونی فوج کے حملے جاری. غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 24 فلسطینی شہید. غزہ سٹی کی مصروف شاہراہ پر اسرائیلی فوج کے گاڑیوں پر خودکش ڈرون حملے. 11 فلسطینی شہید جبکہ 20 زخمی ہو گئے. دیر البلح میں عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا. 10 اکتوبر کی جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 318 فلسطینی شہید جبکہ 788 زخمی ہو چکے. حماس نے امریکہ اور جنگ بندی کے ضامن ممالک سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اہم اجلاس. اسپیشل پولیس برانچ کو باقاعدہ اسپیشلائزڈ یونٹ بطور علیحدہ کیڈر قائم کرنے کی منظوری. سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ تمام ہیومن ریسورس اور دیگر وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کیے جائیں گے. 1221 اہلکاروں کی اسامیاں تخلیق کرنے کی بھی اصولی منظوری. درکار 98 گاڑیاں اور 404 موٹر سائیکلیں ترجیحی بنیادوں پر فراہم کی جائیں گی. افغان طالبان کی ہٹ دھرمی برقرار. پاکستان کی سرحدی بندش سے افغانستان کو شدید معاشی نقصان. مقامی معیشت پر منفی اثرات نمایاں. پاکستان سے سرحدی بندش سے افغانستان میں بنیادی اشیاء کی قیمتیں غیر معمولی حد تک بڑھ چکی. قیمتوں میں اضافہ عام لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا. بنیادی غذائی اشیاء اب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں. غریب کیسے گزارے کرے؟ افغان عوام کا شدید رد عمل. ایشیا رائزنگ سٹار کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں پاکستان کا بنگلہ دیش سے مقابلہ. پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش بھارت کو شکست دے کر فائنل میں پہنچا. دونوں کپتانوں کا فائنل میں جیت کے حکمت عملی کا دعویٰ. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. سہ ملکی ٹی20 سیریز. پاکستان کی مسلسل دوسری جیت. تیسرے میچ میں پاکستان کی سری لنکا کو 7 وکٹوں سے شکست. قومی ٹیم نے 129 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا. صاحبزادہ فرحان کی 45 گیندوں پر 80 رنز کی جارحانہ اننگز. سائم 20، بابر اعظم 16 اور کپتان 0 پر آؤٹ ہوئے. سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 128 رنز بنائے. ہندوتوا بیانیہ اقلیتوں کے لیے شدید خطرہ. خالصتان تحریک کے رہنما نے مودی کی فاشسٹ سوچ کا پول کھول دیا. مسلمان دشمنی میں مودی نے صدیوں پرانی مسجد کی شہادت کو قومی تماشا اور سیاسی تہوار بنا دیا. سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کہتے ہیں کہ 25 نومبر کو دہشت گرد مودی رام مندر میں انتہا پسند ہندوتوا کا جھنڈا لگا رہا ہے. پنجاب کو بھارتی قبضے سے آزاد کرا کے خالصتان بنا کر رام مندر کی جگہ دوبارہ بابری مسجد بنائیں گے. وفاقی سطح پر سائبر سیکیورٹی اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ. وزارت آئی ٹی نے سائبر سیکیورٹی ایکٹ کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا. دستاویزات کے مطابق اتھارٹی اہم قومی انفراسٹرکچر کے لیے سائبر سیکیورٹی اقدامات تجویز کرے گی. سائبر سیکیورٹی ایکٹ اسٹیک ہولڈرز کو مشاورت کے لیے بھیج دیا گیا. نادرا ایف بی آر ٹیلی کام کے ڈیٹا کو اہم ڈیجیٹل انفراسٹرکچر قرار دے دیا گیا. پاکستان کے آئی ٹی شعبے میں انقلابی قدم. ایس آئی ایف سی مسابقتی ڈیجیٹل نیشن کے قیام کے لیے پرعزم. پاکستان میں سب میرین کیبل انفراسٹرکچر کی تاریخ ساز توسیع. پاکستان سیمی 26 سب میرین کیبل سسٹم سے منسلک. 19,200 کلومیٹر طویل ہائی سپیڈ فائبر نیٹ ورک سے یورپ سے منسلک. ملک میں مجموعی طور پر 6 سب میرین کیبلز پہلے سے فعال. مزید 3 نئی کیبلز کی شمولیت خوش آئند اقدام. ٹرانس ورلڈ کا مزید 4 ٹیرابائٹ فی سیکنڈ اضافی صلاحیت شامل کرنے کا اعلان. پاکستان میں موجودہ نصب شدہ استعداد 13.2 ٹیرابائٹ فی سیکنڈ جبکہ نئے لنکس کے بعد مزید اضافہ یقینی. مزید بینڈ وڈتھ سے صارفین کو بہتر ویڈیو اسٹریمنگ، مستحکم کنیکٹیوٹی اور سستا ڈیٹا فراہم ہو سکے گا. راولپنڈی میں شمس آباد مری روڈ پر ٹریفک حادثہ. 3 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. حادثے میں 2 خواتین سمیت 6 افراد زخمی. ریسکیو ترجمان کے مطابق ابتدائی طبی امداد کے بعد زخمیوں کو بے نظیر اسپتال منتقل کر دیا گیا.
کراچی میں ایک اور لڑکی ڈینگی بخار سے جاں بحق، ڈینگی سے اموات کی مجموعی تعداد 38 ہو گئی۔ شہر قائد میں گزشتہ روز ضلع ایسٹ سے 22 سالہ آفرین منصور کی ڈینگی بخار سے موت رپورٹ ہوئی۔ محکمہ صحت کے مطابق کراچی سے 2804 ڈینگی ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 215 افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی۔ گھوٹکی میں گنے کا سرکاری نرخ مقرر نہ ہونے کے باعث کاشتکار سخت پریشانی میں مبتلا۔ حکومت کی جانب سے ریٹ میں تاخیر معاشی مسائل میں اضافے کا سبب بننے لگی۔ جب تک گنے کا منصفانہ نرخ مقرر نہیں کیا جاتا، مشکلات میں کمی نہیں آئے گی، کاشتکاروں کا موقف۔ کراچی کے درجہ حرارت میں آج سے مزید کمی متوقع ہے۔ رات میں سردی کی شدت بڑھنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چند روز تک دن کے اوقات میں موسم خشک، رات میں خنکی رہے گی۔ دسمبر کے وسط سے دن اور رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی ہوگی۔ 24 گھنٹوں میں کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ موسم سرما میں ٹھنڈی ہوا چلتے ہی گرم ملبوسات کی ہاتھوں ہاتھ خریداری۔ لیدر، پیراشوٹ، نائلون کی بنی جیکٹس، کوٹ، جرابوں اور دستانوں کی مانگ۔ سستے بازاروں میں بھی مہنگائی نے پنجے گاڑ دیے۔ پرانے کپڑوں کی قیمتوں کو بھی پڑ لگ گئے۔ ٹیکسز اور خریداری کی لاگت میں اضافے کے سبب مہنگے دام بیچنے پر مجبور ہیں دکانداروں کا موقف۔ پنجاب کی فضا بدستور آلودہ۔ قصور 501 AQI کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کے مطابق خانیوال میں AQI 365 اور لاہور میں 353 ریکارڈ۔ عالمی ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا دوسرا نمبر ہے۔ پہلے نمبر پر بھارتی دارالحکومت نئی دہلی ہے۔ کراچی چھٹے نمبر پر ہے۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک بند کر دی گئی۔ G20 ممالک نے امریکی شمولیت کے بغیر اعلامیہ منظور کر لیا۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کی تنظیم کا 2 روزہ سربراہی اجلاس۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس اور دیگر عالمی رہنماؤں کی شرکت۔ امریکہ نے شرکت نہیں کی۔ پہلے روز کے 122 نکاتی مشترکہ اعلامیے میں فلسطین، سوڈان، یوکرین اور کانگو کے تنازعات کے منصفانہ حل کا مطالبہ۔ دنیا میں اہم معدنیات کی سپلائی کو جغرافیائی سیاسی کشیدگی سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر بھی زور۔ امریکہ ٹیرف اور سرمایہ کاری کے ذریعے دوسرے ممالک سے کھربوں ڈالر لے رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ٹیرف کے سبب یہ امریکی تاریخ کا سب سے زیادہ دولت مند، طاقتور اور معزز دور ہے۔ 8 میں سے 5 جنگوں کو براہ راست ٹیرف کے ذریعے روکا۔ اسٹاک مارکیٹ 9 ماہ میں 48ویں بار تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی۔ یورپی رہنماؤں نے یوکرین جنگ بندی کے لیے 28 نکاتی امریکی منصوبہ مسترد کر دیا۔ فرانس، کینیڈا، اٹلی، جرمنی، برطانیہ، یورپی یونین رہنماؤں کا مشترکہ بیان جاری۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امن یوکرین کی خود مختاری اور سیکیورٹی کو کمزور کیے بغیر ہونا چاہیے۔ امریکی مسودے میں اضافی عناصر شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں پائیدار امن کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں مشترکہ بیان۔ بھارت اور مکتی باہنی کی بربریت سے 1971 میں معصوم بہاریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان۔ 71 کی پاکستان سے جنگ میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی تاریخ کا سیاہ باب۔ بھارت نے مکتی باہنی جیسے دہشت گرد گروہ کو محب وطن پاکستانیوں کے خلاف استعمال کیا۔ بہاری کمیونٹی کے شیخ مقیم جیسے بہادر افراد نے پاکستان کی عزت و عظمت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ شیخ مقیم کہتے ہیں مکتی باہنی اور بھارتی فوج نے بہاریوں کی املاک اور آبادیوں پر حملہ کر کے درندگی سے قتل عام کیا۔ مشرقی پاکستان کے 17 میں سے 14 اضلاع میں رہائش پذیر تمام بہاریوں کو شہید کر دیا گیا۔